यकीन कामिल की मेरी तमाम मोहतरम बहनें भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ एक बहुत प्यारी आयत मुबारक शेयर करेंगे जो अल्लाह तबारक ताला ने ख़ुद अपने हाथों से लिख कर फरमाया कि तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ये दो आयत ऐसी मुबारक आयत हैं कि जिनको इस इंसान की तख्लीक से 2000 साल पहले ख़ुद रहमान ने लिख दिया था। अल्लाह तबारक ताला ने इन आयत को खुद लिखा और ये अल्लाह का वादा है कि जो इंसान भी इन आयत को पढ़ेगा अल्लाह तबारक ताला उसको क़यामुल लैल का सवाब अनायत फरमाएंगे, यानी इसका मुकाम सारी रात तहज्जुद पढ़ने वाले के बराबर होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो भी इंसान अक्ल रखता है वो कभी इन दो आयत को पढ़े बगैर नहीं सोएगा, क्योंकि ये दो आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के ख़जानों से अनायत की गई है। आज की इस वीडियो में इन दो आयत की मुकम्मल फजीलत और उसका वजीफ़ा बताएंगे कि इन आयत को पढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। इनकी फजीलत हदीस मुबारका की रोशनी में बताएंगे। याद रहे कि इन दो आयत में बड़े ख़जाने छुपे हैं जिनके मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में फरमाते हैं, ख़ुसूसी तौर पर जिसका ज़िक्र किया गया। हम आपको इन आयत के फ़ज़ाइल और बरक़ात भी बताएंगे। इन आयत का ख़ास वजीफ़ा समात फरमाइए और वो आयत क्या है सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत 285 और 286। आमनर रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहमिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सूरह बकरा आयत नंबर 285 और 286। सूरह बकरा की आखिरी आयत। चलिए अब इस पर मज़ीद इसके फ़ज़ाइल पर बात करते हैं। सही मुस्लिम और बुखारी की एक रिवायत में है, अबू मसूद बिन अक़बा उम्रो अंसारी बतरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ लेगा वो उसको काफ़ी होंगी। एक और हदीस मुबारका में सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह बकरा की ये आखिरी आयत अर्श के नीचे ख़जाने से दी गई हैं। इन जैसी आयत ना पहले किसी को मिली हैं और ना बाद में किसी को मिलेंगी। एक दूसरी रिवायत में सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई तो तीन चीज़ें दी गईं। नंबर 1 5 नमाजें, नंबर 2 सूरह बकरा की आखिरी आयत, नंबर 3 शिर्क के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तमाम गुनाहों की मुआफ़ी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 173।
ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان دو آیات کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ملے گا، گویا کہ اس کو ایسا ثواب ملا جیسے اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور مغفرت کے لیے ایسا آسان اسباب مہیا کیا، اور سورہ بقرہ کی یہ دو آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ اور انہی آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان دو آیات کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی دو آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا ہے۔ یہ دو آیتیں جس گھر میں بھی 3 دن تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ آپ خود ہی سوچئے کہ جس گھر میں شیطان نہیں بھٹک سکے گا تو اس گھر میں پریشانیاں کیسے داخل ہوں گی، اس گھر میں بے برکتی کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شیطانی وسوسوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ان آیات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھولنے کی سی آواز سنی، چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ بس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان دو آیات کو سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ان آیات کے بعد جو بھی مانگا جائے گا عطا ہوگا، بشرطے کہ یہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ یاد رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ کی فضیلت کے متعلق بھی بتلایا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اس کی بعض آیت مثلا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت خاص ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں یہ بھی بتلایا ہے کہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور یہ کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جادو سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لیے مفید ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، بیماریاں، بے برکتیاں دور ہو جائیں، تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو لازمی پڑھنا ہے، اور کوشش کیجئے مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام بھی کیا جائے۔ آپ کا گھر جادو ٹونے سے، ہر قسم کی پریشانی سے انشاءاللہ عزوجل محفوظ رہے گا۔ یہی عنایات کا وظیفہ ہے کہ ان تلاوت کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے تو ضرور ان کی تلاوت کر کے یہ 2 آیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے عنایت کی گئی ہے۔